اسی ویک میں ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان سے رابطہ کیا نظر آتی کونسل کی طرف سے، ان کے بڑوں کی طرف سے، اور میرے تک میسج پہنچایا گیا. چونکہ میرے تک میسج پہنچا ہے تو میں پھر کیمرے پہ رکھ دیتا ہوں. انہوں نے گلا کیا جی کہ انجینئر صاحب ہمیں بار بار نظر آتی کونسل کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے اور ہر کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. تو آئینی ادارہ ہے، آپ احترام سے نام لیں. اندازہ کریں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے میرے سر پہ جوتیاں نہیں ماری، صرف میرے سر میں گولی ماری ہے اور میرے رونے پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں. آپ لوگ مجھے گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے زبردستی پورا ادارہ مل کے میرے پہ 295C بھی لگوائے، کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت، اور پھر ریکمینڈ کرے کہ 295B بھی لگے، 25 سال قید ناقابل ضمانت. اور مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں انہیں نظر آتی کونسل نہ کہوں، انہیں میں اسلامی نظریاتی کونسل کہوں بجائے غلامی نظر آتی کونسل کہنے کے. تو یہ ڈیمانڈ کتنی غلط ہے، اپنی اداؤں کے اوپر غور نہیں کرتے. مجھے اسلام یہ حق دیتا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو میں اس کا جواب اسی لیول پہ آ کر دوں گا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. میں اس لیول کی برائی نہیں کر رہا ان کے ساتھ. انہوں نے مجھے کافر ڈکلیئر کیا، ظاہر ہے 295C لگا کے کافر ڈکلیئر کر دیا، اور اپنے پیٹی بھائی کو اس اعتبار سے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. چلے میرے پاس آپ والی وہ ڈگری نہیں ہے کہ جو دوسرا فرقہ نہیں مانتا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس وہ ڈگری ہے جو سارے فرقوں کے عوام مان رہے ہیں. آپ کی ڈگریاں تو یہ ہیں کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے. جی بالکل، بریلویوں سے آپ کسی بڑے سے بڑے دیوبندی مفتی کے بارے میں پوچھ لیں، وہ کہے گا گستاخ رسول ہے. ڈگری چھوڑ دیں، اس کا اسلام بھی فارغ کرے گا. اور دیوبندیوں کے عوام سے آپ بریلویوں کے کسی مفتی اعظم کا پوچھیں، وہ کہے گا کہ یہ مشرک ہے. ڈگری تو چھوڑ دیں، وہ اس کو اسلام سے ہی فارغ کر دے گا. ٹوٹل ڈگری کی اوقات یہ ہے، لو سامو. اور ہماری ڈگری میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. آج مسلمانوں کا رجز ہے، یہ ہماری ڈگری ہے اللہ کے فضل سے. تو برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے. اس کے بعد ذکر آیا کہ اگر معاف کر دیتے ہو تو اللہ کے حضور اجر پکا ہے. وہ آپشنل ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی لیول کی برائی کروں. اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 6 کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، لا يحب الجہر، اللہ تبارک و تعالی بلندی کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، بالسوء من القول، برائی کے ساتھ، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو. اس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے کہ وہ آواز بلند کر کے اونچی آواز میں برائی کے ساتھ ذکر کر سکتا ہے ظالم کے ظلم کا. تم لوگ مجھے کافر ڈکلیئر کرو اور میں تمہیں نظر آتی کونسل بھی نہ کہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں فتویٰ دیا اور اسے کہا اے فاسق یا اے کافر، اگر تو وہ کافر تھا پھر تو وہ ایک الگ بات، ادروائز وہ فتویٰ اس پر لوٹ آئے گا. تو یہ فتویٰ تو نظر آتی کونسل کے اوپر لوٹا ہوا ہے، اور وہ صرف ان پہ نہیں لوٹا، جنہوں نے انہیں ریکمینڈ کیا ہے ان تک بھی گیا. ان کے ہینڈلرز بھی بیچ میں آ گئے جنہوں نے انہیں ریکمینڈ کر کے اپنی بدنامی میں اضافہ کیا. ظاہر ہے لوگ کہیں گے کہ یہ وہ گلے سڑے پھل ہیں اس درخت کے جو فرقوں کی شکل میں کھڑے ہیں. ہر فرقے نے اپنے اپنے علماء ریکمینڈ کیے ہوئے نا اس میں، اور ان سے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے میرے حق میں فتوے دیے ہیں. مجھے ان فتووں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے اپنا مقدمہ جو کورٹ میں لڑا ہے نا، وہ فتووں کی بنیاد پہ نہیں لڑا. ہاں، ہم نے کرسچنز کی کتابوں کے ریفرنسز رکھے ہیں، مسلمانوں کی کتابوں کے ریفرنسز رکھے ہیں. جو کچھ میں نے کوٹ کیا تھا وہ ہم نے کورٹ کے سامنے پیش کیا، اس بنیاد پہ بیل ہوئی ہے. گوسپل آف لیوک سے ہم نے وہ ریفرنس سامنے رکھا ہے کورٹ کے کہ کرسچن جو ہے وہ آخری پیغمبر سیدنا یحییٰ بن زکریا کو مانتے ہیں علیہ السلام، جان دا بیپٹسٹ، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو تو وہ خدا مانتے ہیں نا، انہیں تو پیغمبر نہیں مانتے. اور جان دا بیپٹسٹ کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو نہ صرف وہ دعوی نبوت کرنے والے کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، بلکہ اس کے ماننے والوں کو بھی.
جان 1 سے یہ حوالہ ہم نے پیش کیا. اس کے علاوہ بھی کئی ایک حوالے میں نے پیش کیے. کرسچنز میں سے کسی کی جرت نہیں ہے, آج آلموسٹ کوئی 6واں مہینہ شروع ہونے والا ہے, کہ کوئی آفیشیل فتویٰ نکالیں. ایک فتویٰ مسلمانوں نے لکھ کے ان سے سائن کروایا, اس کی ورڈنگ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں نے لکھا ہے, وہ بھی ایک علاقے کی لوکل امن کمیٹی نے, اور وہ پول بھی کھل گیا. وہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ وہ اپنے عقیدے میں پکے ہیں, اور ہم نے کوئی انہیں ونریبل بھی نہیں کیا تھا. میں تو اسلام کی ٹالرنس کی بات کر رہا تھا کہ تم پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو, اس کے باوجود اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کرسچنز اور جیوز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اب اس میں سے نئی پاک انہوں نے نکال دی. انجینئر صاحب کہتے ہیں جی گستاخ عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. تو عقیدے کی گستاخی الگ چیز ہے, گستاخی کرنا الگ چیز ہے. بھائی اگر آپ یہ بنیاد بنائیں گے تو پھر اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا. بس آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب آپ کسی کرسچن یا جیو عورت کے ساتھ شادی کرنے لگے نا, تو اس سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ تمہارا ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تمہارے دین میں, تمہارے مذہب میں. تو وہ بتا دے گی, اس کے بعد پھر آپ ٹینڈ دے کھیڑیو. ٹھیک ہے جی. انجینئر صاحب کبھی کہتے ہیں کہ کرسچن سمجھتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں جی کرسچن کہتے ہیں. جی دونوں باتیں درست ہیں. سمجھتے سارے ہیں, کہتے تو ظاہر بڑے علماء ہیں. جب آپ عام لوگوں سے پوچھیں گے انہیں بھی پتہ چل جائے گا. مجھے بتائیں, کیا دنیا کے 2.25 ارب انسان جو مسلمان ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال ہے؟ نہیں. سمجھتے سارے ہیں؟ جی سارے سمجھتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ جملہ ریپیٹ کیا ہوگا کہ غلام احمد قادیانی دجال ہے؟ کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا. تو سمجھنا اور کہنا یہ ایک ہی بات ہے بھائی, عقیدے کا اظہار ہو جاتا ہے. اور ابھی تو ہم اعلیٰ حضرت کی بات ہی نہیں کر رہے. اعلیٰ حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا کہ خواہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں, ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی یہود و نصارہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہیں. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں قادیانی بہتر ہیں یہود و نصارہ سے. اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن ان سے بہتر ہے, انہیں بات سمجھانا آسان ہے. بالکل انہیں بات سمجھانا آسان ہے. ہمارے پلیٹ فارم سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. تم نے تو صرف حرام خوریاں کی ہیں, چندے لپیٹے ہیں, اور وہ بھی صرف ایک بات کے اوپر اینٹی قادیانی مہم چلائی ہے. اور ہم نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, انہوں دی چولہا لا کے رکھتی ہیں. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو اعلیٰ حضرت تو تمہیں یہود و نصارہ سے بدتر کہہ کے گئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک کسی بریلوی کی شادی دیوبند اہل حدیث شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ سب کے سب کو مرتد واجب القتل سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, اور اس کے پہلے 3 حصے خود اعلیٰ حضرت نے پڑھے, اسی حصے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ وہابی لوگ دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, نہ ان کی نماز نماز ہے, نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں, تو ان کا کفار کی مساجد عام گھر کی مثل ہے, مجبوراً ہو جائے گی. کافر ڈائریکٹ کہا. آج انہوں نے میرے بکس میں نا پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں, اور سارے مل کے نظر آتی کونسل میں بیٹھ کے میرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, اور پھر مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمیں نظر آتی کونسل نہ کہا کریں. اور کیا کہا تو میں گانا کٹا. ظاہر ہے انہوں نے تو مجھے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مجھے تو اصولاً ان کے اوپر کفر لوٹانا چاہیے, لیکن مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت نے پہلے ان ساروں کو فارغ کیا ہوا ہے. ہاں, تو اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہے. بال کی کھال اتارتے ہیں اور پھر اسے آگے لے کے چلتے ہیں, اور اس کے پیچھے ریزن آپ کو پتہ ہے فیل ہو چکے ہیں. کبھی کوئی چیز پکڑتے ہیں, کبھی کوئی چیز پکڑتے ہیں, اور جتنی بار پکڑتے ہیں میں اس کو ایسا چھیلتا ہوں کہ کینسر بنا کے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ منتے ترلوں پہ آ جاتے ہیں. تو تم سے تو کرسچنز بہتر نکلے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ. ہم بھی انہیں سپیس دیتے ہیں. دوسری طرف وہ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خدا کو انسان بنا دیا ہے, آپ گستاخ عیسیٰ ہو. جیسا کہ ہم انہیں گستاخ محمد رسول اللہ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کہتے ہیں آپ گستاخ عیسیٰ ہو. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, یہ شیئا وہی لفظ ہے, بابت شاہی کوئی نہیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم, کہ اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو, اور جتنے زمین میں ہیں,
سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ گستاخی ہو جاتی ہے جی اس طریقے سے اگر ذکر ہو جائے. بھائی جب توحید بیان ہوگی پھر اسی طریقے سے ذکر ہوتا ہے. پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے آتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کیسی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اچھا بریلوی کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھاتے تھے. انجینئر صاحب نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے اور کہا ہے کہ کھانا کھانے کے محتاج تھے. اندازہ کریں ان کی سمجھدانی آپ دیکھیں. یہی تو بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کھانا نہیں کھاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے. سورۃ الانعام میں آیا. اور جیسس کرائسٹ اور ان کی ماں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانا کھانے کے محتاج تھے. کوئی بھی پیغمبر ہو انسان ہے اور انسان کے ساتھ یہ 5 کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں. بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو وہ اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے آزاد نہیں کر سکتا. یہی خدا اور مخلوق میں فرق ہے. نمبر 1 کھانے کا محتاج ہوگا، نمبر 2 ٹوائلٹ کا محتاج ہوگا، پیشاب کرنا پڑے گا اسے، نمبر 3 نیند کا محتاج ہوگا، وہ اللہ کی شان ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. نمبر 4 بڑھاپے کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، اور نمبر 5 موت آ جائے گی اسے، ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے. یہ 5 کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، خواہ کوئی پیغمبر ہے یا کوئی کافر ہے. تو قرآن تو اپنے عقیدے میں واضح ہے، اور قرآن کے عقیدے کے تحت تو جو ہم جیسس کرائسٹ کو سمجھتے ہیں کرسچنز کے نزدیک وہ گستاخی ہے، لیکن کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو یہ نظر آتی کونسل نے چونکہ پیغام بھجوایا تھا تو میں ان کو جواب دے دوں تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے.